السلام علیکم، کیسے ہیں آپ سب؟ امید کرتی ہوں آپ سب لوگ ٹھیک ہوں گے۔ آج کا ہمارا جو لرننگ ٹاپک ہے وہ ہے ڈیولپمنٹل لینگویج ڈس آرڈر۔ لینگویج ڈس آرڈر ایک ایسی حالت ہے جس میں بچے یا بڑے کو زبان سمجھنے یا بولنے میں دشواری پیش آتی ہے۔ لینگویج ڈس آرڈر زبان کی خرابی یا مسئلہ الفاظ کے معنی سمجھنے، جملے بتانے، صحیح الفاظ استعمال کرنے یا گفتگو کو منظم کرنے میں ہو سکتا ہے۔ زبان کی خرابی کی بہت ساری اقسام ہیں، جیسے ریسیپٹیو لینگویج ڈس آرڈر، جسے سمجھنے میں دشواری ہونا۔ اس میں فرد کو دوسروں کی بات سمجھنے میں مشکل ہوتی ہے۔ مثال کے طور پر کسی بچے کو سمجھ نہیں آتی کہ کتاب میز پر رکھو کا کیا مطلب ہوتا ہے۔ اسی طرح ایکسپریسو لینگویج ڈس آرڈر اس کی سیکنڈ ٹائپ ہے، جس میں اظہار کرتے میں دشواری ہوتی ہے۔ اس میں فرد کو اپنے خیالات یا جذبات الفاظ میں بیان کرنے میں بہت مشکل پیش آتی ہے۔ اس کی مثال یہ ہے کہ بچہ جانتا ہے کہ وہ پیاسا ہے مگر مجھے پانی دو نہیں کہہ سکتا، یہ اس کے اندر مسئلہ ہوتا ہے۔ اس کے بعد آتی ہے جو ہے وہ مکسڈ ریسیپٹیو ایکسپریسو ڈس آرڈر، دونوں میں دشواری ہونا۔ اس میں سمجھنے اور بولنے دونوں میں مسئلہ ہوتا ہے۔ ممکنہ وجوہات اگر دیکھی جائیں تو لینگویج ڈس آرڈر کی جو کازز ہوتی ہیں وہ دماغی نشو و نما میں تاخیر ہو جانا، سننے کی کمزوری ہونا، یا پھر نیورولوجیکل ڈس آرڈر یعنی کہ دماغی چوٹ کی وجہ سے یہ بیماری جو ہے وہ بچوں میں ہو سکتی ہے۔ آٹزم اسپیکٹرم ڈس آرڈر کے بچوں کے اندر بھی لینگویج ایشوز ہوتے ہیں۔ بولنے والے ماحول یا محرکات کی کمی، سم ٹائم ایسا ہوتا ہے کہ بچوں بہت زیادہ جب اسکرین ٹائمنگ رکھتے ہیں تو ان بچوں کے اندر بھی بولنے یا سمجھنے کی بیماری پیدا ہو جاتی ہے اور وہ جلدی چیزوں کو سمجھ نہیں پا رہے ہوتے۔ اب بات کی جائے ان کی سمٹمز کی تو بات دیر سے کرنا شروع کرتے ہیں، مائلڈ سٹون کافی زیادہ لیٹ ہوتے ہیں، الفاظ بھول جاتے ہیں یا غلط بولتے ہیں، جملے گڑبڑ بناتے ہیں یعنی کہ جملوں کو صحیح طریقے سے ادا نہیں کر پاتے۔ ہدایات چاہے وہ بچوں کے پیرنٹس کی طرف سے دی جا رہی ہوں یا ٹیچرز کی طرف سے دی جا رہی ہوں، ہدایات سمجھنے میں انہیں مشکل ہوتی ہے۔ گفتگو کے دوران رک کر بولنا شروع کرتے ہیں، آہستہ آہستہ فمبلنگ سٹارٹ ہو جاتی ہے، پھر اسکول میں پڑھنے یا لکھنے میں بہت زیادہ دشواری پیش آتی ہے۔ ان بچوں کے اندر اور بھی بہت ساری چیزیں نظر آ رہی ہوتی ہیں۔ ان کے اندر نہ صرف لینگویج کے جو ہے وہ بولنے یا سمجھنے کے مائل سٹونز لیٹ ہوتے ہیں، اور بھی مائل سٹونز لیٹ ہو سکتے ہیں اس چیز کی وجہ سے۔ تو ٹریٹمنٹ کی اگر بات کی جائے تو اس میں جو ہے وہ اسپیچ اینڈ لینگویج تھراپسٹ، اسپیشل ایجوکیشن تھراپسٹ ہوتے ہیں، اسپیچ اینڈ لینگویج تھراپسٹ، جو بچے یا فرد کے ساتھ مشقتی جو ہے وہ مشقیں کرتے ہیں، ان کو سمجھانے میں، انہیں بولنے میں اور ان کے الفاظ بنانے میں بہتر صلاحیت رکھتے ہیں، اور وہ ان کی مدد کرتے ہیں، جسے ماہر گفتار کہتے ہیں یعنی کہ اسپیچ تھراپسٹ بولا جاتا ہے۔ ارلی انٹروینشنز، اگر ابتدائی علاج شروع ہو جائے تو بچوں کے اندر بہت ضروری ہے، خاص طور پر وہ اگر پیرنٹس کو جلدی اس بات کا اندازہ ہو جائے کہ ہمارے بچوں کے اندر یہ بیماری پیدا ہو چکی ہے یا اس کا اندراج ہو چکا ہے، اور ہم بچے بڑے سمجھ جائیں ماں باپ، تو پھر گھر میں والدین اور اساتذہ کی مدد سے زبان کی مشق کروائی جاتی ہیں، جیسا کہ ان کو کہانیاں سنانا، سوال و جواب کا کھیل کھیلنا، جس سے بچوں کے اندر آہستہ آہستہ کانفیڈنس پیدا ہونا سٹارٹ ہو جاتا ہے، اور وہ خود بخود جو ہے وہ پھر الفاظ کی ادائیگی کرنا شروع کر دیتے ہیں۔ اس کے اندر جو ہے وہ مختلف قسم کی تھراپیز کا استعمال کیا جاتا ہے لینگویج ڈس آرڈر کے اندر، جو کہ گھر یا اسکول دونوں میں استعمال ہوتی ہے۔ اس میں سب سے اگر لینگویج تھراپی پلان کی بات کی جائے، کیونکہ جب بھی ہم کوئی ڈس آرڈر پڑھتے ہیں تو اس میں ہمارا نیکسٹ جو ہے وہ چیز یہی ہوتی ہے کہ جس میں ہم لینگویج ڈس آرڈر تھراپی پلان بناتے ہیں۔ اب لینگویج ڈس آرڈر تھراپی پلان کے اندر ہفتہ وار زبان کی تھراپی پلان بنائی جاتی ہے۔ اس میں پہلے ہفتے میں اسے بنیادی الفاظ اور جملے سکھانے کی کوشش کی جاتی ہے۔ لینگویج تھراپی کے ہفتہ وار پلان میں بنیادی الفاظ اور جملے سب سے پہلا مقصد ہوتا ہے۔ مقصد یہ ہوتا ہے کہ عام اشیاء کے نام اور سادہ الفاظ بچوں کو سکھائے جائیں۔ اس میں سب سے پہلے کیا کیا جاتا ہے، اس کی تصویریں، کارڈز دکھائے جاتے ہیں، یعنی کہ پھل، جانور، کپڑے اور کھلونوں کی تصویریں دکھا کر بچوں کو جو ہے وہ ایک پورا جو ہے وہ تسلسل بنایا جاتا ہے، ایک اشارہ دیا جاتا ہے، سوال کریں یہ کیا ہے، یہ کس رنگ کا ہے، اس طرح کے سوالات بچوں سے کیے جاتے ہیں۔ بچوں سے کہیں میں سیب کھاتا ہوں، ایسے جملے دہرائیں، یہ ان سے مشق کروائی جاتی ہے۔ روزانہ 10 منٹ تصویری کتاب پڑھاتے ہیں تاکہ وہ نئی چیزیں یا نئے نام سیکھیں، مثلاً یہ میز ہے۔ ہفتہ وار کے یہ پہلا پلان ہوتا ہے۔ اس کے بعد دوسرے ہفتے کے اندر ریسیپٹیو سکل سکھائی جاتی ہے، یعنی کہ ہدایات سمجھانا
اور ان پر عمل کروانا۔ اس میں جو سرگرمیاں بچوں سے کروائی جاتی ہیں وہ سرگرمیاں کچھ اس طرح کی ہوتی ہیں کہ دروازہ بند کرو، کتاب لاؤ جیسے احکامات دیے جاتے ہیں، اور پھر دوہری بار بچوں کو بار بار یہ چیز کہی جاتی ہے، انہیں ہدایت دی جاتی ہے کتاب لاؤ، کرسی پہ بیٹھو، یہ چیز انہیں کروائی جاتی ہے، جس سے بچے بار بار وہ چیز ریپیٹ کرتے ہیں تو وہ سمجھنا شروع ہو جاتے ہیں، اور پھر ان کے والدین کو بھی یہ چیز بتائی جاتی ہے کہ آج ہم نے اس طرح کی مشق کروائی ہے بچوں سے۔ کھلونوں میں کھیلتے ہوئے احکامات، گاڑی نیچے رکھو، تعریف کریں جب بچہ صحیح رد عمل ظاہر کرے، کیونکہ اس سے پھر بچے کے اندر موٹیویشن بھی آتی ہے اور اس کے اندر کانفیڈنس بھی بڑھتا ہے، یہ بہت ضروری ہے۔ تو والدین بھی گھر میں اسی طرح کی جو ہے وہ مشق کرواتے ہیں۔ اس میں یہ چیز بہت ضروری ہوتی ہے کہ یہ چیز یا وہ چیز کا استعمال نہیں کرتے، مکمل جو ہے وہ چیز کا نام دیا جاتا ہے، یعنی کہ گاڑی نیچے رکھو، کتاب لاؤ، دروازہ بند کرو اور گلاس اٹھاؤ، مجھے پانی پینا ہے۔ اس طرح کے احکامات کا استعمال کیا جاتا ہے کہ پورا الفاظ ان کے ساتھ بولا جائے اور ان سے وہ ریپیٹ کروایا جائے۔ اس کے بعد پھر بولنے کی مشق ہوتی ہے، یعنی کہ ایکسپریسو سکلز کے اوپر کام کرتے ہیں، جملے مکمل بولنے کی صلاحیت بڑھاتے ہیں بچوں کے اندر۔ میں پانی پیتا ہوں، امی کھانا بنا رہی ہیں جیسے جملے سکھائے جاتے ہیں، جس میں تصویریں میں کیا ہو رہا ہے بچوں سے کھلوائیں، لڑکا کھیل رہا ہے، یہ تصویر میں بچے کو دکھایا جاتا ہے، جس سے اس کو ویژول لرننگ بھی ہوتی ہے اور پھر وہ چیز وہ دہراتا ہے۔ گھر میں مشق کروائی جاتی ہے، روزانہ ایک تصویر دکھائی جاتی ہے، ماں باپ کو دی جاتی ہے کہ یہ آپ نے بچے کو دکھانی ہے اور اس پر سمجھانا ہے، اگر وہ غلطی بھی کرے تو اسے نرمی سے اس درست تلفظ کی طرف لے کر آنا ہے۔ جیسے کہ اگر مشق کے طور پر ایک تصویر دی گئی جس میں بچہ فٹ بال کھیل رہا ہے، تو ہم پہلے تو ہم بچے کو سکھائیں گے کہ بچہ جو ہے وہ لڑکا کھیل رہا ہے۔ جب ہم یہ چیز سکھاتے ہیں پھر پہلے ہم 3 4 5 دفعہ 10 دفعہ اس سے یہ چیز کرواتے ہیں کہ لڑکا کھیل رہا ہے، پھر ہم اس کو لے کے آتے ہیں لڑکا فٹ بال کھیل رہا ہے۔ اس طرح پھر وہ بچے آہستہ آہستہ چیزوں کو سیکھنا شروع کر دیتے ہیں۔ پھر جب چوتھا ہفتہ سٹارٹ ہوتا ہے تو چوتھے ہفتے کے اندر کہانی اور کھیل کی تھراپی ہوتی ہے، یعنی کہ بول چال کو قدرتی بناتے ہیں، کہانیاں سناتے ہیں بچوں کو اور پھر سوال کرتے ہیں کون آیا، کیا ہوا۔ ایک پوری کہانی سنائی جاتی ہے اور اس میں پھر بعد میں سوال کیے جاتے ہیں، رول پلے کھلائے جاتے ہیں، یعنی کہ جیسے کہ دکاندار، گاہک۔ گھر میں بھی بچوں کو پھر اسی طرح کی مشق کرنے کے لیے دی جاتی ہے جو کہ بچوں کے ساتھ والدین کرواتے ہیں، جس سے والدین انہیں کہانی سناتے ہیں اور پھر اس کہانی کے اندر سے بچوں کے ساتھ سوالات جوابات ہوتے ہیں۔ تو لینگویج تھراپی کا ٹریٹمنٹ اس طرح سے کیا جاتا ہے۔ پھر اس کے بعد 5ویں ہفتے میں سماجی گفتگو کروائی جاتی ہے، یعنی کہ سوشل کمیونیکیشن۔ سوشل کمیونیکیشن کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ بات چیت کے آداب بچوں کو سکھائے جائیں، جس کے اندر جو ہے وہ السلام علیکم، شکریہ، براہ کرام کے الفاظ سکھائے جاتے ہیں، یعنی کہ اگر آپ نے بچے کو کچھ کھانے کو یا پینے کو دیا تو وہ آپ کو شکریہ بولے، اگر وہ گھر میں انٹر ہوا ہے تو آپ وہ السلام علیکم کہیں۔ دوسرے بچوں کے ساتھ بات چیت کروائی جاتی ہے تاکہ وہ روزمرہ گفتگو میں ان الفاظات کا استعمال کر سکیں اور ان کے لیے آسانی پیدا ہو۔ پھر چھٹے ہفتے کے اندر جو ہے وہ لفظی ذخیرہ ویکیبلری میں اضافہ کیا جاتا ہے، یعنی کہ روزانہ ایک نیا لفظ بچوں کو سکھایا جاتا ہے، جیسے کہ ہلکا، اونچا، نرم، گرم، ٹھنڈا، بڑا، چھوٹا۔ متضاد الفاظات بھی سکھایا جاتا ہے، یعنی کہ گرم اور ٹھنڈا اور بڑا اور چھوٹا، تاکہ بچے گھر میں بھی پھر اس چیز کی مشق کرتے ہیں۔ کھیل کے دوران ان کو وہ الفاظ کہا جاتا ہے کہ آپ نے اپنے گھر میں بھی ماں باپ کو یہ ہدایات دی جاتی ہیں کہ جب بچے کھیل رہے ہوں یا آپ سے بات کر رہے ہوں تب آپ نے بھی اس طرح کے نئے ایک ایک کر کے، ایک دم سارے الفاظ نہیں، ایک ایک کر کے آپ نے الفاظات جو ہے وہ نئے ان کے ساتھ ایڈ کرنے ہیں، جس میں مختلف الفاظ ہوتے ہیں۔ جیسے ہمارے گھر میں ہم بچوں کو کھلونے لا کر دینے کا بولتے ہیں، پھر ہم انہیں کہتے ہیں بھالو لے آؤ، پھر ہم ان سے کہتے ہیں آپ نے پانی پینا ہے، یہ آپ نے بتانا ہے ہمیں کہ آپ نے پانی پینا ہے، آپ کو پیاس لگی ہے یا آپ نے کھانا کھانا ہے، آپ کو بھوک لگی ہے، اس طرح کے۔ اور پھر متضاد الفاظ جیسا کہ یہ ٹھنڈی چیز ہے، یہ گرم چیز ہے، اس طرح بچوں کو چیزوں کے اوپر سکھایا جاتا ہے۔ پھر تھراپی کے لیے بہت ساری چیزیں جو ہیں وہ مددگار ثابت ہوتی ہیں، جس میں تصویری کارڈز کا استعمال ہوتا ہے، رنگین کتابوں کا استعمال ہوتا ہے، کھلونوں میں بلاک، گاڑیاں،
जानवर वगैरह जो है वो रखे जाते हैं। और जितने भी स्पीच लैंग्वेज थेरेपिस्ट आप देखेंगे उनके जो है वो क्लिनिक्स ऐसे ही होते हैं कि वो आईना होता है उनके सेंटर का, ताकि वो तलफ़्फ़ुज़ की मशक के लिए बच्चे को आईने के सामने खड़ा करके उसको कहते हैं कि आप ये लफ्ज़ बोलो। जब वो बच्चा अपने मुंह से वो लफ्ज़ अदा करता है तो उसके मुंह की भी एक अलग किस्म की शेप बनती है, जिससे वो मज़ीद सीखते हैं। तो इस तरह के काम होते हैं। तो ये था आज का हमारा लेक्चर, जिसमें हमने लैंग्वेज स्पीच लैंग्वेज डिसऑर्डर के बारे में जाना, और जाना कि कैसा प्लान यूज़ किया जाता है। मस्ट लाइक, कमेंट, शेयर एंड सब्सक्राइब द चैनल।